جب ہم دولت اور ویلتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جیسے ہی ہم دولت اور ویلتھ کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آتا ہے پیسہ، بینک بیلنس، انویسٹمنٹس، پراپرٹی، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں۔ آف کورس یہ پیسہ اور فائنینشیل ریسورسز ہماری دولت کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری دولت میں 8 چیزیں ہوتی ہیں اور پیسہ ان 8 میں سے ایک ہے، اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دولت ہے اس میں 8 چیزوں میں سے پیسہ صرف 5% ہوتا ہے اور باقی 7 چیزیں ہوتی ہیں جو 95% ہوتی ہیں۔ اور ایک اہم اور بڑے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ اس دولت کی 8 چیزوں میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو پیسے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں اس دولت اور ویلتھ کے کانسیپٹ کے بارے میں، اور اس میں کون سی 8 چیزیں آتی ہیں اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو پیسے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو یہ جو ہماری ویلتھ اور دولت ہے اس میں 8 چیزیں کیا کیا ہیں؟ یہ ہے ہماری ہیلتھ، فیملی، اسکلز، انٹلیکٹ، ٹائم، سوشل ریلیشن شپس، منی اور ہماری لیگیسی۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیلتھ کے اوپر۔ یہ جو ہیلتھ ہے یہ ہماری اس پوری دولت کا سب سے اہم پارٹ، سب سے اہم کمپوننٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ہیلتھ ہوگی تو ہی ہم جو باقی 7 حصے ہیں ہماری دولت کے اس کو ہم استعمال کر سکیں گے، اس کو ہم انجوائے کر سکیں گے، اور اگر ہیلتھ نہیں ہوگی تو باقی 7 چیزیں ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی مثال لے لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک انسان کے پاس دولت تو بہت ہے، اس نے بہت دولت کمائی ہوئی ہے اپنی زندگی میں، لیکن اس کی ہیلتھ خراب ہے، وہ چل پھر نہیں سکتا، وہ اس کو ڈاکٹرز نے کھانے پینے کا پرہیز بتایا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، دوائیں اس کو لینی پڑتی ہیں، تو بتائیں ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ وہ اپنی اس دولت کو اپنی خراب ہیلتھ کی وجہ سے انجوائے ہی نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر ایک انسان کے پاس فیملی تو ہے، بہت سارے اس کے فیملی رشتہ دار ہیں، سب سے اس کے تعلقات اچھے ہیں، لیکن وہی بات کہ اگر اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہے، اس کا زیادہ تر وقت ہاسپٹل میں، کلینکس میں گزرتا ہے، تو ایسی فیملی ہوتے ہوئے بھی وہ اس سے ان کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکے گا۔ تو یہ جو ہیلتھ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر یہ ہوگی تو ہی باقی سب چیزوں کا انسان فائدہ اٹھا سکے گا۔ تو ہم اس ہیلتھ کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں؟ ہم اس ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے ہماری فوڈ چوائسز ہیں، کیونکہ ہمارا جو کھانا ہے وہی ہمیں یا تو صحت مند رکھے گا یا ہمیں وہ بیمار کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھانا بھلے کم کھائیں لیکن اچھا کھائیں، اچھی فوڈ چوائسز ہوں ہماری، ایسا کھانا نہ ہو جو جنک فوڈ ہو یا جس میں کارب زیادہ ہوں، ایسا کھانا ہو جو ہمیں صحت دے، ہمیں انرجی دے، اس میں جو ہے کاربس کم ہوں، اس میں فروٹس ہوں، ویجیٹیبلز ہوں، اچھی ڈائٹ ہو۔ اگر یہ جو ہماری ڈائٹ ہے یہی ہمیں بیمار بھی کرے گی یا ہمیں یہ صحت بھی دے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈائٹ پر فوکس رکھیں۔ اس کے علاوہ ایکسرسائز کریں، واک کریں اپنی ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ نیند اچھی لیں، 7 سے 8 گھنٹے کی نیند روزانہ لیں۔ تو یہ سب چیزیں ہم کریں گے تو ہی ہماری ہیلتھ اچھی رہے گی، ہم بیماریوں سے بچ سکیں گے اور میڈیسن سے بچ سکیں گے۔ تو اب آپ خود بتائیں یہ ہیلتھ اس ویلتھ کا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہیلتھ ہوگی جبھی ہم باقی چیزوں کو انجوائے کر سکیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، صحت 1000 نعمت ہے۔ ہماری دولت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے فیملی۔ اس میں اگین ہم وہی مثال لیتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس نے دولت تو بہت کمائی ہے لیکن اس دولت کمانے میں وہ اتنا مصروف رہا کہ اس نے اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بچوں کو وقت نہیں دیا، اپنے آس پاس رشتہ داروں کو وقت نہیں دیا اور سب سے کٹ کے رہ گیا۔ تو اب ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ وہ دولت کما رہا ہے یا زندگی میں کچھ اچیو کر رہا ہے تو وہ اپنی اس اچیومنٹ کو، سکسیس کو کس کے ساتھ شیئر کرے گا؟ اگر وہ اس کی فیملی ہوگی تو ہی تو ان کے ساتھ وہ شیئر کر کے خوشی منا سکے گا، لیکن اگر فیملی نہیں ہے تو ایسی دولت کا کیا فائدہ؟ تو ہماری جو فیملی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہماری فیملی جو ہے وہی ہمیں موٹیویٹڈ رکھتی ہے، اور ہماری فیملی جو ہے ہماری خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتی ہے۔ ہم انسان اس دنیا میں کیا چاہتے ہیں؟ اگر سب سے پوچھا جائے تو ہر انسان اس دنیا میں کیا چاہتا ہے؟ خوشی، اور فیملی جو ہے وہ ہماری خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور ہم اپنی ہر چیز، ہم اپنی ہر سیلیبریشن کو اپنی فیملی کے ساتھ ہی مل کر انجوائے کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ خوشی وہ چیز ہے جو شیئر کی جائے تو بڑھتی ہے، اور دکھ وہ چیز ہے جو شیئر کیا جائے تو کم ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے خوشی کو شیئر کرنے کے لیے تاکہ وہ بڑھے، اور اپنے غم کو شیئر کرنے کے لیے تاکہ وہ کم ہو، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں فیملی چاہیے۔
تو فیملی ہماری اس ویلتھ اور دولت کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ ٹائم گزاریں, موبائل فون اور گیجٹ سے بچ کر اپنے مائنڈ کو کلیئر کر کے فیملی ممبرس کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم گزاریں, ان کا خیال رکھیں, ہر رشتے کا خیال رکھیں, اس کی جو قدر و قیمت ہے اس کو جانیں, اور اس طرح اپنی فیملی کے ساتھ جڑے رہیں, کیونکہ یہ فیملی ہی ہے جو ہم جب پیدا ہوئے تھے ہماری فیملی اس سے پہلے اور ہماری پیدائش کے وقت ہمارے ساتھ تھی, اور جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری یہ فیملی ہی ہوگی جو اس وقت ہمارے ساتھ ہوگی. تو ہماری فیملی ہماری پیدائش سے پہلے اور ہمارے مرنے کے بعد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے. تو یہ فیملی ہماری ویلتھ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تیسرا جو کمپوننٹ ہے ویلتھ کا وہ ہے جی ہمارا اسکل. جی ہاں, یہ ہمارا جو اسکل ہوتا ہے, ہماری صلاحیت ہوتی ہے, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں پیسہ کما کر دیتی ہے. تو اگر ہمیں پیسہ کمانا ہے تو ہمارے پاس کوئی اسکل, کوئی قابلیت ہونی چاہیے, کچھ صلاحیت ہونی چاہیے. تو یہ اسکل بھی ہماری دولت کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, کیونکہ یہی چیز ہے جو ہمیں پیسہ کما کر دیتی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس اسکل کو بڑھاتے رہیں, اس کو پالش کرتے رہیں, اس کو فائن ٹیون کرتے رہیں. اگر ہم اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکل کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا وہ کون سا اسکل ہے جس کو ہم بیسٹ یوٹیلائز کرتے ہوئے اس زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم اس اسکل کو جانیں اور اس کو پالش کریں, اس کو ریفائن کریں. اور اگر ہم اپنے کیریئر کے بیچ میں یا آگے آ چکے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے اسکل کو جس چیز میں, جس فیلڈ میں بھی ہم ہیں, اس میں ہم اپنی صلاحیت کو, اسکل کو بہتر کرتے رہیں. کچھ نئی ایجوکیشن, کچھ نئی ڈگری حاصل کریں, یا اس میں اپنے ایکسپیرینس کو بڑھائیں, یا اپنے اس اسکل کی لرننگ کو بڑھائیں, تاکہ آپ کا اسکل اور زیادہ ریفائن اور پالش ہوتا رہے. ایک گلی میں ایک ڈاکٹر کا کلینک ہوتا ہے, اور اس میں اور ایک جو بہت ایک ہائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ایک بہت مہنگے ہاسپٹل میں ہے اور بہت زیادہ فیس چارج کرتا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہم اس گلی کے جو کلینک میں جو ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ کنسلٹیشن ہم سے چارج کرتا ہے 500 روپے, لیکن ہم اگر اس مہنگے ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور اس مہنگے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ اسی اپنے 10 منٹ کی کنسلٹیشن کے کتنے چارج کرتا ہے؟ 5000 روپے. تو یہ چارج کر رہا ہے 500 اور یہ چارج کر رہا ہے 5000. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کے فرق جو ہے وہ اسکل میں ہے. ایک کا اسکل کم ہے, ایک کا اسکل زیادہ ہے. دیکھا جائے تو دونوں ڈاکٹر ہیں, لیکن یہ جو اسکل ہوتا ہے اصل میں یہی ہماری قدر و قیمت کو بڑھاتا ہے, ہمیں مہنگا کرتا ہے. تو یہ جو اسکل ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے ہماری ویلتھ کا, کیونکہ یہ ہمیں پیسہ کما کے دیتا ہے. جتنا اچھا ہمارا اسکل ہوگا ہم اتنے ہی مہنگے ہوتے جائیں گے. چوتھا حصہ ہماری ویلتھ کا کیا ہے؟ یہ ہے انٹلیکٹ, ہماری قابلیت, ہمارا مائنڈ سیٹ. کیونکہ یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری زندگی میں, اور ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہو یا نیگیٹو ہو, اس سے بھی ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں, اگین میں اس کو دولت میں سے, پیسے سے ریلیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم جان سکیں کہ پیسے کی اہمیت کیا ہے اور ان سب چیزوں کی اہمیت کیا ہے. تو یہ جو ہمارا مثال ہے کہ ایک انسان کے پاس اس نے پیسہ تو بہت کما لیا ہے, لیکن اس کا مائنڈ سیٹ جو ہے نیگیٹو ہے. وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار میرے ساتھ فلاں مسئلہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پیسے کو بچا کے رکھتا رہتا ہے ہر وقت, اور اس کو خرچ نہیں کر پاتا, انجوائے نہیں کر پاتا. تو یہاں پہ مسئلہ اس کے مائنڈ سیٹ کا ہے. مائنڈ سیٹ کی وجہ سے پیسہ ہونے کے باوجود وہ اس کو خرچ نہیں کر پا رہا ہے. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو ہونا, اور ہمیں جو ہے نئی چیزوں کے لیے فلیکسیبلٹی ہمارے اندر ہونا, نئی چیزیں ٹرائی کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا, فلیکسیبلٹی کا ہونا, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کا ہونا, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے مائنڈ کو سب سے پہلی بات نیگیٹو اور ٹاکسک لوگوں اور ماحول سے بچا کر رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے مائنڈ کے اندر کچھ نئی چیزیں ڈالنی ہے. کتابیں پڑھنا, کچھ نئے ایکسپیرینسز کرنا, ٹریول کرنا, کچھ نئی چیز سیکھنا. اس سے ہمارا مائنڈ سیٹ پازیٹیو رہے گا اور ہم فلیکسیبل رہیں گے, ہم نئی چیزوں کو اڈاپٹ کرنے والے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اس انٹلیکٹ کی ویلتھ کے حصے میں ایک اور چیز آتی ہے, ہماری ہیبٹس. یاد رکھیں ہماری ہیبٹس ہی ہوتی ہیں جو ہمیں یا تو کامیاب کر دیتی ہیں یا ہمیں ناکام کر دیتی ہیں. تو اچھی عادتوں کو اپنائیں اور بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کی کوشش کریں, تاکہ ہمارا انٹلیکٹ کا جو کمپوننٹ ہے ویلتھ کا وہ اچھا ہو سکے. پانچواں حصہ ہماری ویلتھ کا ہے ہمارا ٹائم. جی ہاں, ہمارا ٹائم یا ہماری آزادی, فریڈم. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگین وہی مثال کہ ہم
کہ ایک انسان پیسہ تو بہت کما رہا ہے، بہت زیادہ پیسہ اس کے پاس ہے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی دوڑ میں اتنا زیادہ بزی کر لیا ہے کہ اس کے پاس اور کسی چیز کا وقت ہی نہیں ہے. یعنی وہ جو خود پیسہ کما رہا ہے وہ خود اس پیسے سے انجوائے ہی نہیں کر پا رہا، اتنا زیادہ مصروف ہے پیسہ کمانے میں. یا اس کا بزنس ہے یا جاب ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ ہر وقت اس کا ذہن اسی چیز میں، اس کے کام میں الجھا رہتا ہے، اس وجہ سے وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی ٹائم نہیں گزار پاتا. تو یہ جو فری ٹائم ہے، یہ جو وقت ہے، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی دولت ہے کہ ہمارے پاس زندگی میں کچھ وقت ہونا چاہیے جس میں ہم وہ کر سکیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ہے پورا دن اور پورا ہفتہ اور پورا مہینہ اور پورا سال اور پوری زندگی جو ہے ان کاموں میں لگ جائے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، یا وہ کام ہم نہ کر سکیں جو ہم اصل میں کرنا چاہتے. تو یہ جو ہمارا ٹائم ہے یہ بھی ایک بہت بڑی دولت ہے. بیسٹ سیلر کتاب ہے جس میں اس نرس نے اپنے فائنڈنگز لکھے ہیں. وہ نرس جو ان لوگوں کے ساتھ اس نے وقت گزارا جو دنیا سے جانے والے تھے، مرنے والے تھے، تو ان کی جو 3 بڑی ریگریٹس جو لکھی ہیں اس میں سے سب سے پہلی ریگریٹ یہی ہے. جو مرنے والے لوگ تھے ان سے جب نرس نے پوچھا کہ آپ کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا ہے دنیا سے جانے کے وقت، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا پچھتاوا یہی ہے کہ ہم دنیا میں وہ کام نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہتے تھے. ہمارا دل ہمیشہ ایک کام کو کرنا چاہ رہا ہوتا تھا لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا. تو یہ جو ٹائم ہے یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کام اور دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کچھ ٹائم نکالیں اور وہ کام کریں جو ہم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا مائنڈ ریفریش رہے اور ہماری زندگی ہمیں انرجائزڈ محسوس ہو. چھٹی چیز ہے جی ہمارے سوشل ریلیشن شپس. یہ جو ریلیشن شپس ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. اسی لیے ہماری اس دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں. ظاہر ہے ہم انسان جو ہیں وہ جنگل میں نہیں رہتے ہیں، ہمیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے بہت سے لوگوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، فیملی میں، فرینڈز میں اور دوسرے لوگوں میں. تو اس لیے ہمیں اپنے جو سوشل ریلیشن شپس ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے اور ان کو بنا کر رکھنا پڑتا ہے تاکہ جب ہمیں ضرورت ہو تو ہمارے ریلیشن شپس ہمارے کام آ سکیں. تو ہمیں اپنے ریلیشن شپس کو کیسے اچھا رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں، ملنے ملانے والے لوگ ہیں، فیملی، فرینڈز اور دوسرے، ان سے ہم تعلق رکھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ صرف ضرورت کے وقت ہی ان کے پاس جائیں، بعض اوقات بغیر ضرورت کے بھی ان کے پاس جائیں، ان کا حال چال پوچھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کی ضرورت پڑنے پر مدد کریں اگر ان کو ضرورت ہے، تاکہ جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ بھی آپ کی مدد کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے بڑے ان کو گفٹ دیتے رہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک اچھا ریلیشن شپ تعلق بننے میں 20 سال لگتے ہیں، لیکن اسی تعلق کو خراب ہونے میں چند لمحے بھی لگتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشن شپس کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ یہ بھی ہماری دولت کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں اور یہ بھی ہماری زندگی گزارنے میں ریلیشن شپس ہمارے بہت ضروری ہوتے ہیں. 7واں حصہ جو ہے ہماری ویلتھ کا وہ ہے جی پیسہ. جی ہاں، منی. یہ وہ کمپوننٹ ہے جس میں ہم سب سے زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، جس میں ہم سب سے زیادہ بات کرتے ہیں. تو جی ہاں، پیسہ جو ہے وہ بھی ہماری دولت کا حصہ ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل دولت میں جو 8 حصے ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں سے پیسہ جو ہے 5% ہوتا ہے. لیکن یہ 5% بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آف کورس پیسہ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیسے کمائیں تاکہ ہم ایک باعزت زندگی گزار سکیں، نہ صرف اپنی زندگی اچھی گزار سکیں بلکہ اس قابل بھی ہوں کہ ہم کمیونٹی میں کنٹریبیوٹ بھی کر سکیں، دوسروں کی بھی سپورٹ کر سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس خود پیسہ ہو، ہمارے پاس پیسہ ہو، اتنا ہو کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، تو ہی تو ہم اس کو دوسروں کو بھی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو جیسا ہم نے ڈسکس کیا ہم نے اسکل میں کہ ہمارے پیسے کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارا اسکل ہے. تو ہم اپنے اسکل کو جتنا زیادہ بڑھاتے، فائن ٹیون، پالش کرتے رہیں گے، ہم اتنے ہی زیادہ کیا ہوتے جائیں گے، مہنگے ہوتے جائیں گے، اور اتنے ہی زیادہ ہم پیسے کما سکیں گے. تو ہمارا اسکل بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے پیسے کمانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا اسکل جو ہے آپ کو اتنے کافی پیسے کما کر نہیں دے رہا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنے فری وقت میں کچھ اور دوسرا پارٹ ٹائم کام کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم چھوٹی موٹی کچھ انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ایکٹیو انکم کے ساتھ کچھ پیسیو انکم بھی بننا شروع ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جو فیملی ممبرز ہیں، دوسرے جو گھر میں لوگ ہیں، ان سب کو بھی پیسہ کمانے میں انوالو کر سکتے ہیں کہ ہر کوئی پیسہ کمائے. تھوڑا زیادہ پیسے کمائے گا تو اوورآل ہماری انکم میں اضافہ ہوگا. تو یہ وہ ٹپس ہیں جس سے ہم اپنی منی یا دولت کی جو کمپوننٹ ہے ویلتھ کا اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں تاکہ ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں. 8واں اور آخری حصہ جو ہماری ویلتھ کا ہے وہ ہے جی ہماری لیگیسی، ہمارا ورثہ. جی ہاں، اس کو ہم آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ہماری نیکسٹ جنریشن.
ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے. تو اس کا سب سے بڑا سورس کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا سورس ہماری نیکسٹ جنریشن ہے، ہماری اولاد ہے. جیسی ہماری اولاد ہوگی اور وہ معاشرے کے لیے خیر یا شر بنے گی، اسی حساب سے ہمیں یاد رکھا جائے گا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے اور اس فلاں انسان نے اپنی اولاد کی یا تو اچھی تربیت کی یا بری تربیت کی. تو ہماری لیگیسی جو ہے وہ ہماری اولاد سے ڈیفائن ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیں ہمارا جو گھر کا ماحول ہے یا ہم جیسے خود ہیں ویسے ہی ہماری اولاد ہوگی. ہمارے بچے ہم سے وہی سیکھیں گے، اپنے گھر سے وہی سیکھیں گے جو اس گھر کا ماحول ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ماحول ایک طرح کا ہو اور بچے کچھ اور سیکھیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم گھر میں جو ہے جھوٹ بولیں یا لڑائی جھگڑا کریں لیکن ہم کسی باہر کے انسان کو کہیں کہ یار تم ہمارے بچے کی اچھی تربیت کر دو. کیونکہ جب تک گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا بچے کی تربیت اچھی نہیں ہو سکتی. بچہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ ہی سے سیکھتا ہے. سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے بچوں کے لیے وہ اس کے اپنے ماں باپ اور اس کے اپنے گھر کا ماحول ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم خود نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن ہم چاہ رہے ہوں کہ ہمارا بچہ نماز پڑھے تو ہم اسے کسی ایسے مدرسے میں داخل کر دیں جہاں پہ اس کی تعلیم ہو اور وہاں پہ اس کو نماز پڑھنا سکھایا جائے. تو وہ یہ سوچے گا کہ میرے بابا نے مجھے تو جو ہے ایک ایسے مدرسے میں داخل کر دیا گیا ہے جہاں نماز پڑھانا سکھایا جا رہا ہے، نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے لیکن بابا خود تو پڑھتے نہیں ہیں. تو اس طرح بچے تو کنفیوز ہو جائے گا، ایسے تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو ہمارا جیسا ہمارے گھر کا ماحول اور ہمارا اپنا بیہیویئر ہوگا ویسے ہی ہمارے بچے ہوں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر چیز، ان کی ہر خواہش پوری کر کے اور بہت زیادہ پیسہ دے کے ان کو بگاڑ نہ دیں، بلکہ پیسہ دینے کے بجائے ان کو مٹیریل چیزیں دینے کے بجائے اممیٹیریل ان کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، ان کو اچھی عادتیں دیں، ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، ان کو عزت کرنا سکھائیں، ان کے اندر عاجزی سکھائیں، انہیں دوسروں کا بات کرنے کا، دوسروں سے طریقہ سلیقہ سکھائیں. تو یہ جو زیادہ تر ہمارا ورثہ ہے وہ اممیٹیریل ہوتا ہے. وہ ہماری جو اچھی تربیت ہوتی ہے ہماری اولاد کی، وہی ہوتی ہے جو ان کے اندر ایک اچھا انسان ڈیولپ کرتی ہے اور وہ پھر معاشرے کا ایک مفید سے شہری بن سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارا 8واں حصہ ہے ویلتھ کا، جسے ہم کہتے ہیں ورثہ یا نیکسٹ جنریشن، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. تو چلیں جناب، ہم نے دیکھ لیا کہ دولت کے، ویلتھ کے 8 حصے کیا کیا ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پیسہ کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں کیا ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پیسہ کتنا امپورٹنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری ہیلتھ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور میرے خیال سے ان 8 چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ ہیلتھ ہے، اور اس کے بعد ہماری فیملی بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ہمارا اسکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آف کورس پیسہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن یہ سب چیزیں بھی اپنی اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم انسانوں کا اب ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم جانیں کہ ہماری ویلتھ جو ہے وہ صرف پیسہ نہیں ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں، اور ان سب چیزوں کو ہم بیلنس رکھ کے جتنا ان سب کا کنٹریبیوشن ہے ہماری زندگی میں، اسی حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے ٹائم اپنی زندگی میں ان کی امپورٹنس رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہم صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے لگے ہیں، یا ہم صرف جو ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہیلتھ کے پیچھے بھاگنے لگیں یا صرف فیملی کے ہو کے رہ جائیں. ان سب چیزوں کا بیلنس رکھ کے ہی ہم اپنی اوور آل ویلتھ کو اچھا کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، اور لائف کو ایک بیلنس لائف بنا کر ایک بھرپور زندگی گزار سکتے ہیں.